بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ 4 رکعات نماز فرض اکیلے جب پڑھیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ نیت کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ 4 رکعت نماز فرض بندگی اللہ کریم کی، وقت نماز ظہر عصر عشاء جو بھی ہو، منطرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے بعد پورے قرآن مقدس میں سے جہاں سے آپ چاہیں ایک بڑی آیت کم از کم یا 3 چھوٹی آیات، جیسے کہ سورہ الکوثر ہے، یا اس سے زیادہ۔ البتہ اگر آپ سورہ توبہ کے علاوہ کسی سورت کے ابتدا سے پڑھتے ہیں تو پھر تسمیہ شریف کا پڑھ لینا بہتر ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ ختم ہوئی، وَلَضَّالِّينَ آمین، اب آپ نے والضحیٰ والی صورت پڑھنی، کیونکہ ابتدا سے پڑھنی ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی علی ھذا القیاس۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ کم از کم رکوع کی تسبیحات جو ہیں وہ 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم کم از کم ہے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے جب اکیلا ہے، ہم ذکر بھی اکیلے کا ہی کر رہے ہیں، تو پھر طاق عدد میں جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، جب کہ وقت میں گنجائش ہو۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد سب سے بہتر ہے۔ ان تینوں میں سے جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں، سجدے والی حایت، کیونکہ یہاں ہم صرف قرات کے اعتبار سے طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ سجدے میں سنت کے مطابق سجدہ کریں، 3 مرتبہ کم از کم تسبیح سجدہ، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، جس کو جلسہ بولتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں پھر یہی تسبیح 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ فرض نماز کی دوسری رکعت اکیلے جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کا طریقہ، سب سے پہلے تسمیہ شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت جیسا پہلی رکعت میں ذکر کیا اس کے مطابق، پھر رکوع کی تسبیحات، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، وہ پہلی رکعت کی طرح ہی ہے سارا۔ پہلا سجدہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، دوسرا سجدہ، پھر تشہد پہ آ جائیں گے۔ التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس سے زیادتی نہیں کر سکتے، اس سے یعنی آگے نہیں جا سکتے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ فرض کی تیسری رکعت میں آپ آ گئے ہیں، تسمیہ شریف اور فاتحہ، پھر رکوع سجود، چوتھی رکعت میں آپ آ گئے، تسمیہ اور فاتحہ، رکوع سجود اور قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر
تشہد پڑھیں یعنی اتحیات، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد جو دعا آپ کو سمجھ آتی ہو قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ہو وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یوں آپ کے 4 رکعت نماز فرض اکیلے پڑھنے کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے۔ 3 رکعت نماز فرض پڑھنے کا طریقہ جیسے کہ مغرب کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی سورت، اگر سورت شروع سے پڑھنی ہے سورت توبہ کے علاوہ تو تسمیہ بھی ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ جتنا آپ چاہیں، جب کہ آپ اکیلے ہیں طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ان تینوں میں سے جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے سجدے کی طرف جائیں گے، سجدے کی حالت میں 3 بار سجدے کی تسبیح کم از کم ادنی درجہ سنت ادا ہو جائے گی، زیادہ جتنی بار آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھیں گے اطمینان کے ساتھ، پھر دوسرے سجدے کی طرف جائیں گے، اس کے اندر یہی تسبیحات، فرض کی دوسری رکعت کی طرف آ گئے، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، رکوع سجود، تشہد پہ بیٹھ جائیں گے، عبد و رسولوں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز کی تیسری رکعت فرض کی اب آپ آ گئے، تسمیہ اور فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد پہ بیٹھ کے اتحیات، درود شریف، کوئی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یوں آپ کے 3 رکعت فرض اس طرح ادا کرنا شریعت کے مطابق ادا ہو جائیں گے۔ 2 رکعت نماز فرض ادا کرنے کا طریقہ جیسے نماز فجر، اور سیم یہی سنت مؤکدہ کا بھی یہی طریقہ ہے۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ جو آپ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے، اور نوافل جو پڑھیں گے 2 رکعت ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ سارے اسی کے بیچ میں آ گئے۔ نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، اگر شروع سے ہے سورت تو ساتھ تسمیہ بھی پڑھ لیں گے سورت توبہ کے علاوہ۔ رکوع کریں گے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ جتنی بار آپ چاہیں طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح کم از کم، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے کی طرف جائیں گے، 3 مرتبہ کم از کم تسبیح سجدہ، پھر کھڑے ہو جائیں گے، تسمیہ شریف، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، رکوع سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے یعنی اتحیات، اس کے بعد درود شریف، ساتھ جو دعا آپ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ 2 فرض بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے، 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی ایسے ہی پڑھی جائیں گی، اور 2 رکعت نماز نفل بھی ایسے ہی پڑھے جائیں گے۔ 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ کا طریقہ جیسے ظہر میں ہوتی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے فرضوں سے پہلے اور بعد میں 4 جو رکعت ہوتی، ان کا طریقہ۔ سنتوں کی نیت کریں گے، 4 رکعت نماز سنت، اگر سنت رسول اللہ کی کہہ لیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بندگی ہر حال میں اللہ ہی کی ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے۔ منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ سنت مؤکدہ کی پہلی رکعت ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ شریف، اس کے بعد قرآن پاک سے کوئی سورت، اگر ابتدا سے پڑھ رہے ہیں سورت تو ساتھ تسمیہ بھی پڑھ لیں علاوہ سورہ توبہ کے۔ رکوع میں جائیں گے، صحیح معنوں میں رکوع کرنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد،
ان میں سے جو آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ دونوں سجدوں کے مابین اطمینان سے بیٹھنا ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچا۔ پھر دوسرے سجدے کی طرف جائیں گے، سجدے کی تسبیحات، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سنت مؤکدہ کی دوسری رکعت میں قیام کی حالت میں پہنچ گئے۔ تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، پھر رکوع سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، قعدہ اولا جس کو کہتے ہیں۔ اتحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جان بوجھ کے گئے تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، بھول کے آگے چلے گئے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے تسمیہ شریف، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت ملانا لازم ہے۔ رکوع سجود کریں گے، سنت مؤکدہ کی چوتھی رکعت کی طرف ہم پلٹ آئے۔ سب سے پہلے تسمیہ شریف، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود کر کے قعدہ اخیرہ پہ بیٹھیں گے، اتحیات کی حالت میں، تشہد کی حالت۔ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی دعا پڑھیں گے، جو بھی آپ کی سمجھ میں ہے، قرآن و حدیث میں جتنی دعاؤں کا ذکر ہے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یوں شریعت کے مطابق آپ کی 4 کا سنت مؤکدہ والی نماز ادا ہو گئی۔ 3 رکعت نماز وتر جو واجب کے درجے میں آتے ہیں، نیت کریں گے 3 رکعت نماز وتر واجب آج کی، یہ جملہ ساتھ ملایا کریں، آج کی، ورنہ ذہن میں ہونا ہی کافی ہے کہ آج کے وتر پڑھ رہا ہوں، ذہن میں کافی۔ النیت ہے اراد القلب، النیت ہے ارادۃ القلب کے تحت دل کے اندر ہونا ہی کافی ہے۔ بندگی اللہ کریم کی، مطرف خانہ کا بشریف، اللہ اکبر۔ وتر کی پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ شریف، ساتھ کو سورت ملائیں گے۔ اگر شروع سے ملا رہے ہیں علاوہ سورہ توبہ کے تو بسم اللہ شریف بھی پڑھیں گے۔ رکوع، اس کے بعد قومہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع میں 3 مرتبہ کم از کم رکوع کی تسبیح، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک پڑھ کے سجدے کی طرف جائیں گے، سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے مابین جلسہ کی حالت میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، پھر دوسرے سجدے کی طرف جانا ہے، اس کے اندر سجدے کی تسبیحات۔ وتر کی دوسری رکعت میں آپ پہنچ گئے قیام کی حالت، تسمیہ شریف، فاتحہ، کوئی سورت، رکوع سجود کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، عبد الرسولوں تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وتر کی تیسری رکعت میں آپ آ گئے جبکہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ تسمیہ شریف، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی سورت جو آپ پڑھنا چاہیں۔ جیسے سورت ختم ہو تو ساتھ ہی آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے اللہ اکبر۔ وتر کی تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت کے بعد رکوع سے پہلے آپ نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا، پھر ہاتھ باندھ لینا۔ اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع، پھر سجود، پھر آپ وتر کے آخری قعدہ میں تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے، اتحیات عبد الرسولوں تک، درود شریف، ساتھ کوئی دعا، سلام پھیر دیں گے۔ تو یوں آپ کے نماز وتر شریعت کے مطابق ادا ہو گئے۔ 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ یا 4 رکعت نماز نفل جیسے کہ صلاۃ و تسبیح ہے، یا ویسے کوئی تہجد میں دو کی جگہ 4 رکعت اکٹھے نفل پڑھتا ہے تو اس کا طریقہ۔ سنت غیر مؤکدہ جیسا کہ نماز عصر میں ہوتی ہیں، عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت جو پڑھی جاتے ہیں سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ دیں گے،
ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ، ساتھ کو صورت ملا دیں گے۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیحات، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ان میں سے جو آپ چاہیں پڑھ سکتے۔ پھر سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیحات، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں گے۔ پھر آپ سنت غیر مؤکدہ یا نفل کی دوسری رکعت کی طرف آئیں گے، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کو صورت، پھر رکوع سجود، تشہد پہ بیٹھیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، سنت غیر مؤکدہ یا نفل کا جو قاعدہ اولا ہے، اس کے اندر احسن طریقہ یہ ہے کہ عبد و رسولوں کے بجائے یوم یقوم الحساب تک پڑھیں، یعنی تشہد بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں اور ساتھ دعا بھی پڑھیں۔ پھر آپ سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب تیسری رکعت جب آپ نے پہلا قاعدہ یوم یقوم الحساب تک پڑھا تو تیسری رکعت سیم پہلی رکعت جیسی ہو گئی، ثنا، تعوذ تسمیہ، فاتحہ کو صورت، رکوع سجود کریں گے۔ پھر غیر مؤکدہ کی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تسمیہ شریف، فاتحہ، ساتھ کو صورت، رکوع سجود، تشہد پہ بیٹھیں، قاعدہ اخیرہ، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف، کوئی دعا، سلام پھیر دیں گے۔ یوں آپ کی سنت غیر مؤکدہ احسن طریقے سے ادا ہو گئے۔ اسی طرح 4 رکعت نماز نفل بھی ایسے ادا کی جائے تو یہ طریقہ احسن ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اب سوال ہے، اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ کے احسن طریقے کو چھوڑ کر سنت مؤکدہ والے طریقے میں ادا کر لیتا ہے، پہلے قاعدے میں عبد الرسول پہ پہنچ کے کھڑا ہو گیا اور سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کو صورت ملا لی، تو کیا اس کی نماز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کچھ ثواب میں کمی آئے گی۔ جو اس نے دروشی پڑھنا تھا، دعا پڑھنی تھی، اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ پڑھنا تھا، اس کے ثواب میں کمی ہے۔ یہ نماز اس کی بالکل ٹھیک ہے، نماز کے نہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر سجدہ صاحب کی حاجت ہوگی۔ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں، اپنے آپ پہ لازم کر لیں، اس وقت تک سیر ہو کے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دعائے قنوت کسی بندے سے یاد نہ کر لیں جس کو آتی۔ اسی طرح جلدی کام ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہیں، اپنے نفس کو کہیں تجھے صرف 1 روٹی صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو ملنی ہے، اب وہ نفس کہے گا یہ سزا کیوں ہے جی؟ دعائے قنوت یاد کر، جب تو کر لے گا پھر تجھے جتنا اسلام کو جائزت ہے اتنی دے دیں گے، تو اس طرح جلدی یاد ہو جائے گی۔ اس کو یاد کریں۔ اب جب تک یاد نہیں ہوتی، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں جی، اب عمر یہ ہو گئی، اب عمر ہو، اس پہ 20 دلائل ہیں ہمارے پاس جو کسی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے دیے۔ باقی سارے کاموں میں جو دنیاوی کام ہے عمر ٹھیک کھڑی ہے، عقل بھی ٹھیک کھڑی ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے عقل موٹی بھی ہو جاتی ہے، زبان پہ الفاظ بھی نہیں چڑھتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کمپیوٹر کا دور نہیں ہوتا تھا، یہ عدالتوں میں، بینکنگ میں جب کمپیوٹر کا دور آیا تو سارے پٹواریوں کو کمپیوٹر چلانا تھوڑی آتا تھا۔ پیسوں کی غرض سے انہوں نے کمپیوٹر سیکھا کہ نہ سیکھا؟ اب نہ عقل موٹی ہوتی ہے نہ عمر بڑی ہوئی ہے، تو رب کے دین کو سیکھنے کے لیے بہانے کیوں ہیں؟ اس کو یاد کریں۔ جب کوشش شروع کر دی، جب تک یاد نہیں ہوتا تو کوئی اور دعا پڑھ لیں، اور رب جلنی پڑھ لیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز تراویح کتنی رکعت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ؟ جب کہ ہم اکیلے پڑھیں گے، امام کے ساتھ ہیں تو پھر تو چپ کر کے کھڑے ہیں، امام صاحب جانے ان کا کام جانا، سوائے رکوع سجود کی تسبیحات اور پہلی رکعت کے ثنا کے اور تشہد کے، امام کے پیچھے تو نہیں کچھ پڑھنا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز تراویح
ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے لیے سنت مؤکدہ ترین ہے، اور ہر روز 20 رکعت ہے، یہی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کا روزے رکھنے سے بھی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں بہت اچھی بات، اگر کوئی بے ایمان ہو گیا نہیں رکھتا، یا واقعی شرعی عذر ہے کہ وہ اس نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے، ان تمام پہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہی ہے۔ اور جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے ہر رات پڑھنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے 10 راتوں میں ختم پاک بعض لوگ کروا لیتے ہیں، ہر روز 3 بار ہے، تراویح سے جان چھڑا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے اسلام میں۔ جب تک رمضان ہے تراویح ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح جب تک روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، ساری رات۔ اگر آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو فقہا اور شریعت کو یہ پسند ہے کہ آپ رات کے پچھلے پہر پڑھیں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اگرچہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً وہ جو تھک جاتے ہیں 20 رکعت اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، سالانہ وہ نمازی بندے صرف رمضان کے رمضان پڑھتے ہیں، سالانہ نمازی بندے، تو وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہے، یا ہمارے بوڑھے بزرگ ہو گئے، مائیں بہنیں ہو گئیں، وہ 10 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لیں، 10 صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھ لیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نیت تراویح کی 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ، سنت رسول اللہ کی کہہ لیں، اچھی بات، بندگی اللہ کریم کی۔ منترف خان کعبہ اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، ساتھ جو صورت آپ کو سمجھ آتی ہے، اور اگر ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو کیا ہی بات۔ رکوع سجود کریں گے، رکوع سجود کریں گے، رکوع کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھے کھڑے ہونا بالکل، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، جو چاہیں پڑھیں، آخری سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، دونوں سجدوں کا مابین اطمینان سے بیٹھیں گے بالکل سیدھے ہو کے، پھر دوسرا سجدہ اس میں یہی پڑھیں گے کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح، پھر کھڑے ہو جائیں گے، تراویح کی دوسری رکعت، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، رکوع سجود کے بعد اتحیات، درود شریف، اور ساتھ کوئی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تراویح کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے 10 سلام کے ساتھ 20 رکعت پوری کی جائیں۔ جب آپ نے تراویح کی 4 رکعت ادا کر لیں، اب کچھ دیر بیٹھنا اچھی بات ہے، مستحب تو یہ جتنی دیر لگی تھی ہے 4 رکعت پڑھنے میں اتنی دیر بیٹھو، لیکن کچھ دیر بیٹھنا اچھی بات۔ اب اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اگر وہ تسبیح آتی ہے تراویح والی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو ذرا برابر بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے اس وقفے میں آپ جو چاہیں پڑھ لیں۔ میرا مشورہ ہے کہ 1 بار دروشی پڑھ لیں، 2 بار 3 مرتبہ، اور تیسرا کلمہ ساتھ پڑھ لیں بس، اگر آپ کو وہ دعا نہیں آتی تو یوں کر کے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ نماز تراویح، کوئی بوڑھا شخص ہے، وزن زیادہ ہے، تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسا صحت مند بندہ، نوجوان، وہ جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھے تو یہ بہت ہی برا ہے، اس کے اپنے حق میں وہ کھڑے ہو کے ادا کرے گا۔ الصلاة